لہٰذا ہیر کو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ پرنسپل کے آفس میں موجود ہوتی ہے اور پرنسپل سے باتیں کرتی ہے، پرنسپل سے کہتی ہے کہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گی اور کوئی اور کانٹیسٹنٹ جو آپ نے بتایا تھا میں اس سے بہتر پرفارم کروں گی۔ لیکن ہیر کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسی آفس میں پیچھے وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے سے بول پڑتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ میں بھی ڈیزرو کرتی ہوں اور میں تمہیں ہرا کر رہوں گی۔ جیسے ہی ہیر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے وہ نئی لڑکی وہاں پر موجود ہوتی ہے، لیکن ہیر کو اندازہ نہیں ہوتا، بیچاری بولی ہوتی ہے، نا سمجھ ہوتی ہے کہ اس کو پھر سے گلاب آنٹی نے ہائر کیا ہے مجھے اور نواب کو الگ کرنے کے لیے۔ وہ بھی غصے میں آتی ہے اور اسے کہتی کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، میں بھی تجھے چیلنج کرتی ہوں، میں تجھے ہرا کر ہی رہوں گی۔ دوسری سائیڈ پرنسپل ان دونوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تیاری کریں، جب ٹائم آئے گا پھر دیکھیں گے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ وہی نئی لڑکی نواب کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نواب بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے نواب اسے کہتا ہے کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی تو پہلے منع کر دیتی ہے، کافی ساری باتیں کرتی ہے، لیکن جاتے وقت وہ نواب سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے مذاق کیا تھا، میں بھی تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس کالج میں نئی ہوں اور مجھے بھی ایک دوست کی ضرورت ہے جو میری ہیلپ کر سکے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ آپ کو کسی اور سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، کسی بھی ٹائم آپ مجھے بلا سکتی ہیں، مجھے پکار سکتی ہیں، میں ایک دم آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کیونکہ یہ پورا کالج مجھے جانتا ہے اور سارے میرے یہاں پر اچھے دوست ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ یہی باتیں وہاں پر ہیر بھی دیکھ لیتی ہے اور سن بھی لیتی ہے، کیونکہ نواب کو کسی کے ساتھ اب شیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن نواب نے خود غلطی کی ہے اس لڑکی کے پاس جا کے، کیونکہ نواب کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کی چالیں ساری اس نئی لڑکی کو پلانٹ کر کے اس نے وہاں پر بلایا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں ہیر اور نواب کو پھر سے الگ کرنا ہے۔ لیکن نواب نا سمجھ ہوتا ہے، نواب کو بھی اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہیر یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی نواب اسے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نواب سے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے اور تم نے اس کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا؟ اس پہ نواب اسے کہتا ہے کہ وہ خود میرے پاس چل کے آئی تھی، اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ اس کالج میں نئی ہے اور میں صرف اس کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ ہیرو سے کہتی کہ وہ میرے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہے؟ تو نواب اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے بات بھی نہ کرتا اگر وہ تمہارے خلاف ہے۔ دوسری طرف اگلے دن جب ہیر کالج کے لیے تیار ہوتی ہے اور باہر روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، تب نواب گاڑی لے کر آ جاتا ہے، لیکن وہ گاڑی کی ٹائر کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے خراب کر دیتا ہے۔ تو نواب اس کو اپنی ٹی شرٹ دیتا ہے، لیکن ٹی شرٹ گندی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ پہن لیتی ہے۔ نواب گاڑی سے اپنی دوسری ٹی شرٹ اٹھاتا ہے اور پہن لیتا ہے، تو ہیر اسے کہتی ہے اگر تمہارے گاڑی میں نئی شرٹ پڑی تھی تو تم نے مجھے اپنی پسینے والی گندی بدبودار شرٹ کیوں دی؟ تب نواب اسے کہتا ہے کہ یہ تو میری ماں نے میرے لیے ایک اسپیئر رکھی ہوتی ہے تاکہ کسی ایمرجنسی میں میرے کام آ سکے۔ ہیر جانے لگتی تو نواب اسے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتی، لیکن ہیر اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی، تم جاؤ اس نئی لڑکی کے پاس۔ نواب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہیر جیلس ہو رہی ہے، وہ زبردستی ہیر کو اٹھاتا ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرکار ہیر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم نے اس لڑکی سے کوئی بھی بات نہیں کرتی، تو کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ اپنے چینل پر ہم انڈین ڈرامے، پاکستانی ڈرامے، ان کے پروموز، اس پہ ریویوز، اس کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل تو جولیٹ چٹتی۔ اس ڈرامے کے نئے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے
کہ ایک نئی لڑکی کی جس ٹائم انٹری ہوتی ہے تو ہیر کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی نواب اور ہیر کو الگ کرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ بالکل وہ ایک پلانٹڈ لڑکی ہوتی ہے۔ اس کو پلانٹ کیا ہوتا ہے نواب کی ماں نے، تاکہ پھر سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان دونوں کو الگ کیا جائے۔ لیکن اس بات کا اندازہ ہیر کو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ پرنسپل کے آفس میں موجود ہوتی ہے اور پرنسپل سے باتیں کرتی ہے، پرنسپل سے کہتی ہے کہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گی اور کوئی اور کانٹیسٹنٹ جو آپ نے بتایا تھا میں اس سے بہتر پرفارم کروں گی۔ لیکن ہیر کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسی آفس میں پیچھے وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے سے بول پڑتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ میں بھی ڈیزرو کرتی ہوں اور میں تمہیں ہرا کر رہوں گی۔ جیسے ہی ہیر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے وہ نئی لڑکی وہاں پر موجود ہوتی ہے، لیکن ہیر کو اندازہ نہیں ہوتا، بیچاری بولی ہوتی ہے، ناسمجھ ہوتی ہے کہ اس کو پھر سے گلاب آنٹی نے ہائر کیا ہے مجھے اور نواب کو الگ کرنے کے لیے۔ وہ بھی غصے میں آتی ہے اور اسے کہتی کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، میں بھی تجھے چیلنج کرتی ہوں، میں تجھے ہرا کر ہی رہوں گی۔ دوسری سائیڈ پرنسپل ان دونوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تیاری کریں، جب ٹائم آئے گا پھر دیکھیں گے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ وہی نئی لڑکی نواب کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نواب بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے نواب اسے کہتا ہے کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی تو پہلے منع کر دیتی ہے، کافی ساری باتیں کرتی ہے، لیکن جاتے وقت وہ نواب سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے مذاق کیا تھا، میں بھی تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس کالج میں نئی ہوں اور مجھے بھی ایک دوست کی ضرورت ہے جو میری ہیلپ کر سکے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ آپ کو کسی اور سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، کسی بھی ٹائم آپ مجھے بلا سکتی ہیں، مجھے پکار سکتی ہیں، میں ایک دم آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کیونکہ یہ پورا کالج مجھے جانتا ہے اور سارے میرے یہاں پر اچھے دوست ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ یہی باتیں وہاں پر ہیر بھی دیکھ لیتی ہے اور سن بھی لیتی ہے، کیونکہ نواب کو کسی کے ساتھ اب شیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن نواب نے خود غلطی کی ہے اس لڑکی کے پاس جا کے، کیونکہ نواب کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کی چالیں ساری اس نئی لڑکی کو پلانٹ کر کے اس نے وہاں پر بلایا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں ہیر اور نواب کو پھر سے الگ کرنا ہے۔ لیکن نواب نہ سمجھ ہوتا ہے، نواب کو بھی اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہیر یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی نواب اسے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نواب سے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے اور تم نے اس کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا؟ اس پہ نواب اسے کہتا ہے کہ وہ خود میرے پاس چل کے آئی تھی، اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ اس کالج میں نئی ہے اور میں صرف اس کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ ہیرو سے کہتی کہ وہ میرے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہے؟ تو نواب اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے بات بھی نہ کرتا اگر وہ تمہارے خلاف ہے۔ دوسری طرف اگلے دن جب ہیر کالج کے لیے تیار ہوتی ہے اور باہر روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، تب نواب گاڑی لے کر آ جاتا ہے، لیکن وہ گاڑی کی ٹائر کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے خراب کر دیتا ہے۔ تو نواب اس کو اپنی ٹی شرٹ دیتا ہے، لیکن ٹی شرٹ گندی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ پہن لیتی ہے۔ نواب گاڑی سے اپنی دوسری ٹی شرٹ اٹھاتا ہے اور پہن لیتا ہے، تو ہیرو سے کہتی کہ تمہارے گاڑی میں نئی شرٹ پڑی تھی تو تم نے مجھے اپنی پسینے والی گندی بدبودار شرٹ کیوں دی؟ تب نواب اسے کہتا ہے کہ یہ تو میری ماں نے میرے لیے ایک اسپیئر رکھی ہوتی ہے تاکہ کسی ایمرجنسی میں میرے کام آ سکے۔ ہیر جانے لگتی تو نواب اسے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتی، لیکن ہیر اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی، تم جاؤ اس نئی لڑکی کے پاس۔ نواب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہیر جیلس ہو رہی ہے، وہ زبردستی ہیر کو اٹھاتا ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرکار ہیر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم نے اس لڑکی سے کوئی بھی بات نہیں کرتی، تو کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔
اپنے چینل پر ہم انڈین ڈرامے، پاکستانی ڈرامے، ان کے پروموز، اس پہ ریویوز، اس کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل تو جولیٹ چٹتی۔ اس ڈرامے کے نئے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک نئی لڑکی کی جس ٹائم انٹری ہوتی ہے تو ہیر کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی نواب اور ہیر کو الگ کرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ بالکل وہ ایک پلانٹڈ لڑکی ہوتی ہے۔ اس کو پلانٹ کیا ہوتا ہے نواب کی ماں نے، تاکہ پھر سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان دونوں کو الگ کیا جائے۔ لیکن اس بات کا اندازہ ہیر کو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ پرنسپل کے آفس میں موجود ہوتی ہے اور پرنسپل سے باتیں کرتی ہے۔ پرنسپل سے کہتی ہے کہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گی اور کوئی اور کانٹیسٹنٹ جو آپ نے بتایا تھا میں اس سے بہتر پرفارم کروں گی۔ لیکن ہیر کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسی آفس میں پیچھے وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے سے بول پڑتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ میں بھی ڈیزرو کرتی ہوں اور میں تمہیں ہرا کر رہوں گی۔ جیسے ہی ہیر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے وہ نئی لڑکی وہاں پر موجود ہوتی ہے، لیکن ہیر کو اندازہ نہیں ہوتا، بیچاری بولی ہوتی ہے، ناسمجھ ہوتی ہے کہ اس کو پھر سے گلاب آنٹی نے ہائر کیا ہے مجھے اور نواب کو الگ کرنے کے لیے۔ وہ بھی غصے میں آتی ہے اور اسے کہتی کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، میں بھی تجھے چیلنج کرتی ہوں، میں تجھے ہرا کر ہی رہوں گی۔ دوسری سائڈ پرنسپل ان دونوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تیاری کریں، جب ٹائم آئے گا پھر دیکھیں گے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ وہی نئی لڑکی نواب کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نواب بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ بات کرتے کرتے نواب اسے کہتا ہے کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی تو پہلے منع کر دیتی ہے، کافی ساری باتیں کرتی ہے، لیکن جاتے وقت وہ نواب سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے مذاق کیا تھا، میں بھی تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس کالج میں نئی ہوں اور مجھے بھی ایک دوست کی ضرورت ہے جو میری ہیلپ کر سکے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ آپ کو کسی اور سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، کسی بھی ٹائم آپ مجھے بلا سکتی ہیں، مجھے پکار سکتی ہیں، میں ایک دم آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کیونکہ یہ پورا کالج مجھے جانتا ہے اور سارے میرے یہاں پر اچھے دوست ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ یہی باتیں وہاں پر ہیر بھی دیکھ لیتی ہے اور سن بھی لیتی ہے، کیونکہ نواب کو کسی کے ساتھ اب شیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن نواب نے خود غلطی کی ہے اس لڑکی کے پاس جا کے، کیونکہ نواب کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کی چالیں ساری اس نئی لڑکی کو پلانٹ کر کے اس نے وہاں پر بلایا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں ہیر اور نواب کو پھر سے الگ کرنا ہے۔ لیکن نواب نا سمجھ ہوتا ہے، نواب کو بھی اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہیر یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی نواب اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نواب سے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے اور تم نے اس کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا؟ اس پہ نواب اسے کہتا ہے کہ وہ خود میرے پاس چل کے آئی تھی، اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ اس کالج میں نئی ہے اور میں صرف اس کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ ہیرو سے کہتی کہ وہ میرے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہے؟ تو نواب اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے بات بھی نہ کرتا اگر وہ تمہارے خلاف ہے۔ دوسری طرف اگلے دن جب ہیر کالج کے لیے تیار ہوتی ہے اور باہر روڈ پہ کھڑی ہوتی تب نواب گاڑی لے کر آ جاتا ہے، لیکن وہ گاڑی کی ٹائر کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے خراب کر دیتا ہے۔ تو نواب اس کو اپنی ٹی شرٹ دیتا ہے، لیکن ٹی شرٹ گندی ہوتی لیکن پھر بھی وہ پہن لیتی ہے۔ نواب گاڑی سے اپنی دوسری ٹی شرٹ اٹھاتا ہے اور پہن لیتا ہے، تو ہیر اسے کہتی کہ تمہارے گاڑی میں نئی شرٹ پڑی تھی تو تم نے مجھے اپنی پسینے والی گندی بدبودار شرٹ کیوں دی؟ تب نواب اسے کہتا ہے کہ یہ تو میری ماں نے میرے لیے ایک اسپیئر رکھی ہوتی ہے تاکہ کسی ایمرجنسی میں میرے کام آ سکے۔ ہیر جانے لگتی تو نواب اسے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتی، لیکن ہیر اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی، تم جاؤ اس نئی لڑکی کے پاس۔ نواب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہیر جیلس ہو رہی ہے، وہ زبردستی ہیر کو اٹھاتا ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرکار ہیر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم نے اس لڑکی سے کوئی بھی بات نہیں کرتی، تو کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔